الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ماہ سفر المظفر کے آخری بدھ کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ آج کا وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہر حال میں انہیں غنی بنا دے، اللہ پاک انہیں رزق حلال عطا فرما دے، ان کی تمام خواہشات کو پورا کر دے، ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے اور انہیں بن مانگے عطا کر دے۔ تو یہ وظیفہ 100% کام کرنے والا وظیفہ ہے۔ اگر اس عمل کو آپ کریں گے اور پھر بھی آپ کا کام نہیں ہوگا تو آپ بھلے ہی وظائف کرنے چھوڑ دیجئے، کیونکہ یہ وظیفہ 100% کام دیتا ہے اور اس وظیفے کی برکتیں بہت ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اس وظیفے کی برکتیں، رحمتیں، رفعتیں اور رحمتیں حاصل کرنے کے لیے آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے جو عمل لے کر آیا ہے آپ اس کو کریں۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اے لوگو بے روز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں تم میں سے مجھ پر سب سے زیادہ اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ تو ماہ سفر المظفر کے کیا ہی کہنے، جو یہ کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ بدشگونی لے کر آتا ہے، دراصل وہ خود بدشگون ہوتے ہیں۔ سفر المظفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ جس طرح دیگر مہینوں میں رب کریم کے فضل و کرم کی بارشیں ہوتی ہیں، اسی طرح اس میں بھی ہوتی ہیں، بلکہ اسے تو سفر المظفر یعنی کامیابی کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ سفر المظفر کے اس مقدس اور برکت والے مہینے میں کئی عظیم الشان تاریخی واقعات بھی پیش آئے جو کہ اپنی پچھلی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اس کے علاوہ ماہ سفر کو بلائیں اترنے کا مہینہ سمجھتے ہیں، بالخصوص اس کے ابتدائی تاریخوں میں چنے یا گندم ابال کر نیاز وغیرہ دلائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ماہ سفر کے آخری بدھ کو منحوس سمجھتے ہوئے کئی انداز اختیار کیے جاتے ہیں۔ مثلا اس دن لوگ اپنا کاروبار بند کر دیتے ہیں، سیر و تفریح اور شکار کو جاتے ہیں، پوریاں پکتی ہیں، نہاتے دھوتے خوشیاں مناتے اور کہتے یہ ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روز غسل صحت فرمایا تھا اور بیرون مدینہ طیبہ سیر کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یہ بات سب بے اصل ہیں، بلکہ ان دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض شدت کے ساتھ تھا۔ وہ باتیں خلاف واقعہ ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس روز بلائیں آتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، سب بے ثبوت ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے ماہ سفر کے آخری بدھ کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اس دن عورتیں بطور سفر شہر سے باہر جائیں اور قبروں میں نیاز وغیرہ دلائیں، جائز ہے یا نہیں؟ تو آپ نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایسا ہرگز نہ ہو، سخت فتنہ ہے اور چار شنبہ یعنی بدھ کا دن منانا محض بے اصل ہے۔ امید ہے جو میں نے آپ کو باتیں بیان کی آپ اس کو سن کر ماہ سفر کو منحوس سمجھنے کا وہم دل سے نکال دیں گے اور ماہ سفر کے بارے میں نحوست کا وہم ختم کرنے کے لیے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ سال کے تمام مہینے اللہ پاک نے بنائے ہیں، ان میں سے کوئی دن یا مہینہ ہرگز منحوس نہیں۔ جس طرح دیگر مہینوں میں صبح و شام رحمت الہی کی بارشیں ہوتی ہیں، اس طرح ماہ سفر کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ البتہ اگر کوئی اس مہینے میں اللہ پاک کی نافرمانیوں میں مبتلا رہتا ہے اور پھر کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو یہ اس کے گناہوں کی نحوست ہو سکتی ہے، مگر مہینے کی نحوست نہیں ہو سکتی۔ تو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ماہ سفر
کہ آخری بدھ کا ایک عمل لایا ہے، اور یہ عمل ماہ سفر کے آخری بدھ کو کرنا ہے آپ نے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے رزق کی برکت کا وظیفہ لائیں تو انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے، جو ہم آپ کے لیے ماہ سفر کے آخری بدھ کے نوافل لے کر حاضر ہوں گے۔ آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے جو عمل لایا ہے وہ ماہ سفر کے آخری بدھ کا ہے۔ قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی صورتیں آپ نے اس طریقے سے پڑھ لینی ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کے مال جان میں برکت ہوگی، اور مہینہ ختم ہونے سے پہلے علماء کرام نے فرمایا مہینہ ختم ہونے سے پہلے اللہ پاک آپ کو غنی بنا دے گا، اور 100% آپ کو غنی ہی بنائے گا۔ تو کرنا کیا ہے آپ نے کہ ماہ سفر کے آخری بدھ کو سورہ علم نشرح، قرآن پاک کے آخری پارے میں سورہ علم نشرح 80 مرتبہ، سورہ والتین 80 مرتبہ، سورہ نصر 80 مرتبہ، اور سورہ اخلاص کو 80 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ عمل یہ کر لیں تو یہ عمل آپ یقین رکھیں کہ اللہ پاک اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے آپ کو امیر و کبیر بنا دے گا۔ لیکن 80 کی تعداد کم نہیں ہونی چاہیے، وظیفہ تھوڑا محنت والا ہے تو صبح سے شام تک بھی کرنا پڑے کریں، لیکن اس وظیفے کو ہرگز ضائع نہ کریں، کیونکہ اگر یہ دن چلا گیا تو پھر کوئی دن ایسا نہ آئے گا کہ جس میں آپ کو اللہ پاک رزق سے نوازے گا۔ تو آپ نے آج کے دن یہ عمل ضرور کرنا ہے، اور سب سے زیادہ آپ کے ساتھ جو میں بات کروں گی کہ وہ یہ کہ اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں، جتنا ہو سکتا ہے آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے دوسرے بہن بھائی اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں اور امیر و کبیر ہو سکیں۔ خاص کر کے وہ بہن بھائی ان کے ساتھ شیئر کریں کہ جو رزق کی تنگی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کو کہیں کہ یہ وظیفہ کریں، اللہ پاک آپ کے عمل میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ۔ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان میں راحت جبین، نوری مرزا، ناہید خانم، فریدہ بی بی، مہوش شہزادی، امین قریشی، سیاب ارشاد اور فرزانہ بانو ہیں، شہزاد ہیں، نبیل صدیق ہیں، اور اس کے علاوہ شہباز منصوری ہیں، سمیر ناصر ہیں، اور مشتاق حسین ہیں، اس کے علاوہ جمیل ہیں، عبدالستار ہیں، رشید نواز ہیں، اور اس کے علاوہ امینہ اسماعیل ہیں، سیدہ نسرین ہیں، اور ناصر عالم ہیں، شاہناز ہیں، فرحت شاہین ہیں، اور رضا ریاض ہیں۔ اس کے علاوہ نغمہ خان ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، عاصم میر ہیں، علی صاف ہیں، فدا شاہ ہیں، رابعہ حسن ہے، علمہ فاطمہ ہیں، آصف خان ہیں، افرا فاطمہ ہیں، عائشہ ہیں، اور جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے، آپ کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب کریں، دعا میں حصہ لیں، اپنا نام دعا میں ضرور شامل کروائیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔